نہ سمجھیں کہ میں اپنا کریکٹر پہ اس کی حفاظت کر رہا ہوں یا میں اپنی ایک حیثیت کی حفاظت کر رہا ہوں. نہیں بھائی، آپ کا ایک عمل دین کی جو ہے وہ عزت پہ بھی حرف لا سکتا ہے. یعنی آپ کے کریکٹر میں ایک لوز کام ہو تو پورا محلہ آپ پہ تنقید نہیں کہے گا جی ویکھو جی دین والے ہوندے دیندار ہوندے ہیں مولوی ہوندے ہیں ناتھاں ہوندے ہیں. لہٰذا میری ایک ناقص رائے ہے، میں ایک طالب علم ہوں، نالائق طالب علم ہوں. میں آپ احباب کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر نہیں، چونکہ آپ سب حضور کے ثنا خوان بیٹھے ہیں. میں صرف اور صرف اتنا آپ سے مطالبہ کروں گا کہ جو نعت خوان ہیں انہیں چاہیے کہ حضور کی سیرت میں سے نعت خوانوں کو تلاش کریں، ڈھونڈیں حضور کی سیرت میں کون کون نعت خوان تھا، اس نے کیا لکھا ہے، کیا انداز تھا پڑھنے کا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عالم ہے تو اس کو چاہیے کہ حضور کی سیرت سے اپنے اور اہل علم کے. امام مسجد ہے تو حضور نے امام مسجد باقاعدہ لگوائے ہیں. حضرت آج کل تنظیمات اور پیرخانے اور خانوادے اور اس طرح جس طرح ایک سیٹ اپ ہوتا ہے نا، لوگ بھیجتے ہیں جی امام مسجد ایس پنڈ گلو اوتھے گلو اوتھے گلو بھیجو. یہ ہوندے تھے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ائمہ مساجد بھیجتے تھے. لوگ پڑھیں سیرت کو، کوئی دعا لمبی کر دے اکتاہٹ کا سبب بن رہا ہو تو پھر حضور اس کی بھی تربیت فرماتے تھے کہ تو رب کے حضور مانگنے کا جو ایک رشتہ ہے اس میں لوگوں کو اکتاہٹ پیدا کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک میری رائے ہے، اس پہ اختلاف 100 بار کیجیے، علمی اختلاف ہونا چاہیے. میں صرف اور صرف ایک بات کروں گا، چونکہ ثنا خوان حضرات بیٹھے ہیں اور میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ حضور کے ثنا خوانوں میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا. شاید ہمارے عرف میں یہی مشہور ہے. اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے خود کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ پاک میں بھی کیا نعت خوانی ہو. ایک سوال ہو سکتا ہے ہمارے بھائی سے، اویس بھائی سے، اگر قریب ہیں کہیں. ہاں جی اویس بھائی ادھر سامنے تشریف لائیں. ان سے سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنے نعت خوان اکٹھے کر لیے ہیں، کیوں کیے ہیں جب حضور کا ثنا خوان ایک معروف ہے؟ تو سوال ہو سکتا ہے. تو اس سوال کے ازالہ میں آپ انہیں بتائیے کہ جنہوں نے قصائد اور اشعار کی صورت میں حضور کی ثنا خوانی باقاعدہ کی ہے، جسے ہم آج کی زبان میں پروفیشنل نعت خوان کہتے ہیں. اگر آپ آج بھی احادیث کی کتب اٹھائیں تو 35 حضور کے ثنا خوان تھے باقاعدہ پروفیشنل. صرف حسان بن ثابت نہیں تھے، 35 ثنا خوان. اور جنہوں نے اتنے بڑے قصائد لکھے ہیں، حضرت کعب کے آپ پڑھیں، دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے حج کیا کرتے تھے حضور پہ، نعوذ باللہ عیب نکال کے لوگوں کو بتاتے تھے. آپ اور آپ کے بھائی ایک میدان میں پہنچے اور آپس میں بات کر رہے تھے، گفت و شنید میں کہا چلے نا یار سنیں تو صحیح ان کی بات، ان کی سنیں تو صحیح، ان کی مجلس میں جائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح وہ ہیں کیا جن کی تنقید میں اتنا بولتے ہیں. اب سنیے گا، یہ 2 لمحے آپ کی عبادت شمار ہوگی اگر سنیں گے. اللہ اکبر. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا اس بات کو خصائص کبریٰ میں. کہتے ہیں کہ میرا بھائی پہلے چلا گیا، وہ گیا حضور کی باتیں سنی، دیوانہ ہو گیا، بس جو جاتا تھا وہیں کا ہو کے رہ جاتا تھا. مجھے پیغام بھیجا کہ اگر مسلم ہونا چاہتے ہو تو اس شرط پہ آ جاؤ حضور کے پاس کہ میں امن کا دائی بن کے آیا ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا. اب دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں باقاعدہ. کہتے ہیں حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے یوں چادر اپنے منہ پہ ڈال لی اور چھپ کے حضور کے مجمع میں پیچھے بیٹھ گیا کہیں. اب تب تک اظہار اسلام نہیں تھا، قبول اسلام نہیں تھا، تو یہ عقیدہ تھا کہ چھپ جاؤں گا. اگر کلمہ پڑھ لیتے تو پھر عقیدہ یہ ہوتا کہ دنیا کی جس نکر پہ بھی ہوں مصطفیٰ کی نظر میں رہتا ہوں. یہ تب تھا کہ جب ابھی کلمہ نہیں پڑھ. کہتے ہیں میں نے چادر ڈالی اپنے چہرے پہ اور میں چھپ کے کہیں بیٹھ گیا پیچھے. حضور کلام فرما رہے تھے کہ میں نے اچانک بولا یا رسول اللہ اگر کعب آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو کیا اس کو معاف کر دیں گے اگر مسلمان ہو جائے تو؟ اگر میں اسے لے آؤں؟ حضور فرمایا لے آؤ اس کو. اتنا بھی کہنے کی دیر تھی کعب اٹھے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہی ہوں. ایک انصاری صحابی کھڑا ہوا اور جوش میں آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اس کا سار اڑا دوں، آپ کو گالیاں دیتا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے اور فرمایا دیکھتے نہیں کس جذبے کے ساتھ آیا ہے. 2 الفاظ ہیں، ایک فرمایا شوق کے ساتھ آیا. اب شوق ان کا کیا تھا؟ شاعری شوق تھا. حضور جانتے تھے کہ اپنے شوق میں کیا لے کے آئے. کہتے ہیں میں قریب گیا، کلمہ پڑھا اور میں نے 200 اشعار کا ایک قصیدہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے فرمایا اب یہ پڑھ کے بھی سنا، ادھر کھڑے ہو. یہ حضور کا ثنا خوان. دیکھیں اسلام میں آنے سے پہلے نماز تسبیح دیگر عبادات پہلے نہیں، پہلے نعت پڑھوائی گئی اور کھڑا کیا گیا اور کہا سناؤ نعت. کہتے ہیں میں سناتا رہا حتیٰ کہ وہ شعر آ گیا جس میں میں نے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وہ نور ہے جس نے اس جہان کو روشن کر دیا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں. آئیں آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کتب میں باقاعدہ لکھا ہے، سند پہ بھی کلام کرنے کے لیے تیار ہوں. پڑھیں. کہتے ہیں میں نے جب یہ شعر پڑھا، اللہ اکبر، محدثین کی ایک بڑی جماعت جن میں شیخ ابو بکر سب سے سرفہرست ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی اپنے جسم اطہر پہ. میرے نبی پاک نے چادر کو اتارا اور اتار کے اس کی طرف پھینک کے فرمایا یہ تیرا انعام ہے جو مجھے نور کہا ہے. جو یہ نعت کے اشعار پڑھے ہیں یہ اب یہاں تک کتابی بات تھی. اب ایک میرے عشق کا جملہ بھی لیجئے. اب آپ پڑھتے ہیں کہ حضور اپنے ثنا خوانوں کو اپنے مبارک کملی عطا کرتے ہیں. یہاں تک کسی سے استدلال قیاس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نذرانہ ہوتا ہے نا، یہ روپے پیسے ثنا خوانوں کو دینا یہ جائز ہے. اب ایک اعتراض ہوتا ہے جی جو اوپر پھینکتے ہیں. میں نے کہا وہ اس حدیث پہ قیاس کر لیں کہ حضور نے چادر کو پھینکا. یا ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضور نے پھینکا ہے تحفہ. پتہ چلا کہ ہاتھ میں دینا بھی سنت ہے اور اس طرح نچھاور کرنا بھی. باقاعدہ جتنے شارحین ہیں سب نے اس کا ترجمے میں نچھاور کے لفظ استعمال کیا کہ حضور نے ان کے اوپر اپنی چادر کملی مبارک کو نچھاور فرما دیا. اب لسٹ پڑھیں کتنے ثنا خوان ہیں حضور.
میں نے 35 جو میری تحقیق کے مطابق ہے، آپ خود ریسرچ کریں، اس سے زائد ثنا خان ہے. اب آپ نے ایک مہربانی کرنی ہے ثنا خان حضرات، آپ نے ایک دفعہ کم از کم ان کی حالات زندگی، ان کی شاعری کے متعلق پڑھنا ہے ضرور. اور اگر اتنا وقت آپ نہ دے سکیں، سستی ہو جائے، تو کم از کم وہ سردار جو حضور کے ثنا خانوں کے سردار تھے نا، حسان بن ثابت، ان کے بارے میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا یار. اور ہاں پڑھیں آپ. حضرت حسان بن ثابت کو جب حضور نے کہا نا، فرمایا کہ یہ ادھر سے میرے جو ہے وہ حجم میں کلام کیا گیا ہے میرے خلاف، اب تم ایسے کرو کہ جواب دو. کون جواب دے گا؟ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں. اور باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت آپ نے اپنی زبان کو باہر نکالا، حدیث کے الفاظ، ہلایا زبان کو، ہلا کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان اب آپ کی نعت اس طرح یہ گنگنائے گی جس طرح مجاہدین جنگ میں تلوار نکال کے کاٹتے ہیں، میری زبان نعت کی صورت میں کافروں کے سینے چیر کے رکھ دے گی. اور میرے حضور پھر خوشی کا اظہار فرمایا کہ اچھا جواب دو گے؟ ہاں. فرمایا علم الانصاب جانتے ہو، یہ نہ ہو کہیں نعت لکھو، نعت گو شاعر حضرات ان سے بھی التماس ہے بھائی آپ بھی توجہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ بس قلم ہاتھ آ گیا، کاغذ مل گیا تو اب آپ جو چاہیں لکھ دیں. نا، یہ حضور نے شرط لگائی ہے. فرمایا لکھنے لگے ہو، کیا میرے نسب کو جانتے ہو؟ میرے نسب کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب آپ بتائیں. میں جہاں تک، فرمایا جا ابو بکر کے پاس، ابو بکر کے پاس جا. اور وہ علم الانصاب کا ماہر، یار سانو اپنی 6ویں پیڑھی تے اپنے دادے دا نام نہیں آتا ہوندا سکے دا، ایویں ہی ہے نا جی. اور 4تھی تے 5ویں تے 7ویں پیڑھی تے اپنے پیو دادے لکڑ دادے دا نام نہیں آتا ہوندا. قربان جاؤں ابو بکر آپ کے علم پہ کہ پورے عرب کے لوگوں کے آباء و اجداد کے نام کو جانتے ہیں. کتنا غیر معمولی اللہ نے حافظہ دیا تھا جناب صدیق اکبر کے پاس. اب دیکھو نعت خانوں کی تیاری بھی یار غار کے دروازے پہ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو مبغض ہو تو وہ کیا تیاری کرے گا؟ حضور بھیج کہاں رہے ہیں؟ میرا یہ ایمان ہے کہ حضور جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے کچھ یہ نہ ہو کسی اور دروازے پہ جائیں تو بہک جائیں. فرمایا اسی لیے یار غار کے دروازے پہ بھیج رہا ہوں تاکہ بہک نہ سکے گا، جو اس دروازے پہ آئے بہک نہ سکے گا اور آداب جان لے گا. کہتے ہیں اچھا حتیٰ کہ میں نے وہ سیکھا، ان سے سیکھا اور لکھ کے لایا میں قصیدہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضور اتنے راضی ہوئے، اتنے حضور نے ارشاد فرمایا میرا حسان پڑھ رہا ہے 70 کے قریب اشعار تو اسے جبریل نے اس کے ذہن میں ڈالے ہیں، اور جب یہ پڑھ رہا ہے اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی، میں اب سادہ لفظوں میں کہوں تو اس کی کمر پہ تھپکی اللہ دلوا رہا ہے کہ جو نعت پڑھ رہا ہے اس کی کمر پہ اللہ روح القدس کے ذریعے تائید کی تھپکی دلوا رہا ہے اور اس کے ذہن میں. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ پہ جب تہمت لگی، وہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، تو تب منافقین نے اس قدر وہ پلاننگ کے ساتھ کیا تھا نا معاملہ. بہت سارے جو ابتدائی مسلمان تھے نا وہ بھی اس کی زد میں آ گئے. منافقین نے بھی بات اٹھا لی، چند نئے نئے مسلمانوں نے بھی بات اٹھا لی، ان میں حضرت حسان بن ثابت بھی شامل. آپ نے بھی اس بات کو ہوا دی. بعد میں قدم وفات اما عائشہ صدیقہ کے ذہن میں یہ بات رہی تھی کہ حسان بن ثابت نے بھی مجھ پہ جب تہمت لگی تو یہ ابتدائی ان لوگوں میں آ گئے کہ جو اس تہمت کا حصہ بننے میں شامل ہو چکے تھے. خیر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمت کا بعد میں اعلان فرما دیا. اب ایک دفعہ یوں ہوا، بخاری مسلم کتاب المناقب اٹھا کے دیکھیں، اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسان بن ثابت کے خلاف لفظ بولے کہ حسان بن ثابت فلاں فلاں ہے. کہتے ہیں میرا ذہن یہ تھا کہ اما عائشہ صدیقہ خوش ہوں گی کیونکہ حسان وہ ہے کہ جو اس وقت مجھ پہ لگنے والی تہمت میں شامل ہو گیا. کہتے ہیں جب میں نے اما عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھ، جب سنیے گا جملہ اور دیکھیں ثنا خانی کی شان کیا ہے. کہتے ہیں میں نے اما عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے جب میں نے حسان بن ثابت کے خلاف لفظ بولا نا، تو اما عائشہ صدیقہ نے مجھے روکا اور کہا خبردار، تو نے حسان بن ثابت کے قصیدے کا وہ شعر نہیں سنا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے آباء و اجداد سب مصطفیٰ پہ قربان ہیں. خبردار میرے پاس بیٹھ کے ان کے خلاف لفظ نہ بولنا. اور فرماتی تھی سمے تو میں نے خود سنا ہے، حضور فرماتے تھے کہ حسان بن ثابت مدح ثنائی میں کلام کرتا ہے. فرمایا میری امت کے لوگ کچھ تلوار کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، کچھ زبان کے ساتھ کرتے ہیں. اب آپ لوگ یہ جو نعت شریف پڑھ رہے ہیں نا، مختلف سٹیجوں پہ جا کے پڑھتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، جہاں کہیں بھی جا کے پڑھتے ہیں، آپ کا یہ بھی جہاد ہے ایک. ہاں یہ بھی جہاد ہے. وہ کس طرح؟ آج اس پرفتن دور میں جب اسلام مخالف قوتیں اجتماعی شکل میں اکٹھے ہو کے قرآن کو کہیں جلا رہے ہیں، کہیں حضور کی حجب کر رہے ہیں، حضور کے خلاف باتیں اور کلام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ بھی محفل سجا کے حضور کی نعت خوانی کر کے ان کے سینوں کو ساڑ رہے ہیں. یہ جہاد، اور حضور نے خود فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کا جہاد 2 طرح کا ہوگا، ایک تلوار کے ساتھ، دوسرا زبان کے ساتھ. تو صاحبو یہ ایک بہت بڑا منصب ہے نعت خوانی، اس کو عام نہ سمجھیے، بہت بڑا منصب ہے. لیکن اگر آپ اس کو وہ منصب سمجھ کے ادا کرتے رہیں، اگر پروفیشنل سمجھیں جی میں آیا تو میں اے کیتا تو میں ہو گیا تو میرا نا تو میرا یہ تو وہ، پھر اے ہو کو جی لبڑے. اگر آپ تھوڑا سا اس کو اس پیرائے میں ڈھال کے کریں گا نا تو دنیا و آخرت میں لطف آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. میں اتنے التماس کروں گا کہ میرے یہ ثنا خان بھائی سب مجھ سے اعلیٰ ہیں، میں آپ سب اور اما عائشہ صدیقہ باقاعدہ میں نے خود پڑھا ہے حضرت کہ اما عائشہ صدیقہ پھر جب حسان بن ثابت آتے تھے تو تقیہ لگاتی تھی اور فرماتی تھی کہ حضور نے ان کے لیے ممبر لگایا اور میں نعت خان ہیں حضور کے، ان کی میں تعظیم میں تقیہ ان کے لیے لگوا رہی ہوں.
تو صاحبو یہ تعظیم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا جو اس کے لیے لوازمات ہیں ان کا خیال کریں انشاءاللہ۔ نماز بندہ آ کے نیت لو کھلوتا رہے جے ان دے آداب شرائط پوریاں نہ ہونے فائدہ، بھائی یہ بھی عبادت ہے، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، اس کے بھی کچھ فرائض ہیں، وہ ادا کرتے رہیں انشاءاللہ۔ دین و دنیا میں مدینہ مدینہ ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ لطف ہے۔ اور پھر جو حضور نے دیا تھا نا وہ چادر حضرت کعب کو، حضرت جو چادر دی تھی حضور نے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد سلسلہ چلتا گیا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنے نا، آپ نے اپنے دور حکومت میں کہا کہ 10,000 دراہم کی یہ چادر مجھے دے دو جو حضور کی نعت خوانی میں تجھے انعام ملا ہے، 10,000 دراہم کی۔ تو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا، یہ حضور نے مجھے تحفہ دیا ہے یار۔ اے ہن میں تہاڈی زبان چا کھاتے آکھاں وا حضور دی بارگاہ وچ مینوں سٹیج ہویا ہے، حضور کی محفل میں یہ مجھے تحفہ ملا۔ وہ کہتے تھے میں نہیں دوں گا، یہ لفافہ جو حضور نے مجھے دیا ہے یہ میں نہیں دوں گا، میں بیچوں گا نہیں۔ اب سنیں، جب آپ کا وصال ہو گیا نا حضرت کعب کا، خود اپنی زندگی میں انہوں نے آگے پھر نہیں دیا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ نے بعد میں آپ کے وصال کے بعد آپ کے ورثاء سے وہ 20,000 دراہم میں خرید لی تھی چادر وہ۔ اب حضرت میں اس جملے کے ساتھ مائک ادھر رکھ رہا ہوں اور اپنی اپنی باری میں سب پڑھیں گے، میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، بھائی توجہ کیجئے گا، حضرت دماغ لوگوں ذہین فتین لوگوں سے میں بات کروں گا، یار مجھے اپنے ایمانداری سے بتائیں، جو امیر معاویہ نبی کی نسبت سے لگی ہوئی چادر کا اتنا حیا کرتا ہے، کندھوں پہ بیٹھے حسنین کا کتنا حیا کرتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق